اس نے اماں اور فائزہ کو ساری بات بتائی تو اماں نے اپنا ماتھا پیٹ ڈالا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تجھے، عجیب و غریب باتیں کرتی رہتی ہے۔ بھلا فائزہ کب آئی تھی؟ وہ تو ابھی میرے ساتھ ہی آئی ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں اماں، شگفتہ نے ہراساں لہجے میں کہا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ ہی آئی تھی اور مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ارے چھوڑو بیٹی، عشاء کا وقت ہونے والا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ پتہ نہیں تم کیا اول فول بکتی رہتی ہو، اماں نے جھنجھلا کر اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور وضو کرنے چلی گئیں۔ آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، اماں کے جاتی شگفتہ نے اپنی بڑی بہن سے کہا۔ بلکہ میں نے تو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیکھا تھا، چھت پر نظم گنگنا رہا تھا، پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اس کی بات سن کر فائزہ زور سے ہنس دی اور بولی، لگتا ہے تم نے خوفناک کہانیاں شروع کر دی ہیں، یا کیبل پر کوئی ڈراؤنی فلم دیکھ لی ہوگی۔ نہیں آپ ہی میں سچ کہہ رہی ہوں، کل رات بھی میں نے واقعی ایک ہیولا دیکھا تھا جو کبھی ایک کمرے کی طرف جاتا تھا تو کبھی دوسرے کمرے میں داخل ہو جاتا تھا۔ اچھا میری بنو، اب یہ ڈراؤنی فلم کی کہانی مجھے سنا کر مت ڈراؤ، میرا دل پہلے ہی کمزور ہے۔ فائزہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شگفتہ بری طرح پریشان ہو گئی اور جھنجھلا کر غصے سے بلبلائی، کوئی میری بات کا یقین ہی نہیں کر رہا ہے۔ رات ہوئی مگر شگفتہ کے اندر کا خوف کم نہ ہوا۔ اس نے بڑی منت سماجت کر کے فائزہ کو آج رات اپنے کمرے میں سونے پر راضی کر لیا۔ کمرے میں ڈبل بیڈ تھا، وال کلاک رات کا 1 بجا رہا تھا، دونوں بہنیں ایک ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھیں۔ فائزہ دوسری طرف کروٹ بدلے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ شگفتہ کی آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ وہ ابھی تک اندر کے نامعلوم خوف کے باعث سو نہیں پا رہی تھی، اگرچہ اس کے دل کو ایک ڈھارس تھی کہ اس کی بہن ساتھ تھی، مگر پھر بھی جانے کیوں اسے اپنے اندر عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ گل تھی، صرف 0 پاور کا سبز بلب روشن تھا۔ شگفتہ سونے کی کوشش کرنے لگی، اچانک 0 پاور کا بلب آف ہو گیا، چھت پر چلتا پنکھا بھی بند ہو گیا، کمرے میں یکایک گہری تاریکی چھا گئی۔ اس کمبخت لائٹ کو بھی آج ہی جانا تھا، شگفتہ غصے سے بڑبڑائی۔ گرمیوں میں خاص طور پر لائٹ کا یوں غیر اعلانیہ بریک ڈاؤن اب عام سی بات ہو گئی تھی، اس لیے بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں موم بتی اور ایک ماچس موجود رہتی تھی۔ شگفتہ نے تاریکی میں بیڈ سائڈ ٹیبل کے دراز میں ٹٹول کر ماچس اور موم بتی نکالی، پھر ایک تیلی جلا کر موم بتی روشن کر دی۔ کمرے میں مقدور بھر روشنی پھیلی تو شگفتہ کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں قدرے معمول پر آئیں۔ اس نے جلتی ہوئی موم بتی وہیں بیڈ سائڈ ٹیبل کی سطح پر تھوڑا سا موم گرا کر چپکا دی اور بیڈ پر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کی بہن فائزہ ہنوز دوسری طرف کروٹ لیے گہری نیند میں غرق تھی۔ دیوار پر شگفتہ کا سایہ بیڈ پر بیٹھنے کے انداز میں لرزتا نظر آ رہا تھا۔ ماں ان شگفتہ کی غیر ارادی نگاہ دیوار پر لرزاں اپنے سائے پر پڑی، تب اچانک وہ دہشت کے مارے اور کانپنے لگ گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا سایہ بیڈ پر سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور لرزتا ہوا چھت کی طرف حرکت کرنے لگا۔ شگفتہ خوف کے مارے پسینے میں شرابور ہو گئی، اسے اپنا دل رک رک کر دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے فوراً اپنی بہن فائزہ کو زور زور سے جھنجھوڑ کر جگانا چاہا، مگر وہ تو جیسے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی، ذرا بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپی اٹھو اٹھو، آپی خدا کے لیے اٹھو، وہ خوف کے مارے بے حال ہو کر اسے پکارنے لگ گئی۔ ساتھ ہی اس کی دہشت زدہ نظریں اپنے سائے پر بھی جمی ہوئی تھیں، جو اب اس سے جدا ہو کر کمرے کی 4 دیواری پر گردش کر رہا تھا۔ پھر فائزہ نے عجیب انداز میں کروٹ بدلی۔ شگفتہ کی جان میں جان آئی، مگر جیسے ہی اس نے فائزہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی روح تک خوف سے منجمد ہو گئی۔ اف، اس کا چہرہ کس قدر بھیانک ہو رہا تھا! یہ وہی کریہ صورت بھیانک چہرہ تھا جو وہ بچپن سے خواب میں دیکھتی آئی تھی، بغیر پپوٹوں کے بڑی بڑی جلتی ہوئی خوفناک آنکھیں، ان گنت دراڑیں پڑا انتہائی سیاہ چہرہ، کھچڑی سے بال، ہونٹ غائب اور غار نما دہانے سے جھانکتے ہوئے 2 نوکیلے دانت، اندر سے 2 شاخہ سرخ رنگ کی لپ لپاتی ہوئی زبان۔ اس سے قبل یہ بھیانک چہرہ خوابوں میں دیکھتی آئی تھی جب اسے ڈراؤنے خواب آتے تھے، مگر آج وہ جاگتی آنکھوں سے یہ خوفناک اور بھیانک چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شگفتہ جی جان سے لرز اٹھی۔ اپنی بڑی بہن فائزہ کے چہرے پر یہ بھیانک چہرہ دیکھ کر بے اختیار اس نے مارے خوف و دہشت کے چیخنا چاہا، مگر جیسے حلق سے چیخنا تو درکنار ایک معمولی سی سسکاری بھی برآمد نہ ہو پا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ جاگتی آنکھوں سے حقیقت میں اس بھیانک چہرے کو اتنے قریب دیکھنے کی دہشت تھی یا پراسراریت کہ اس کی اب تو گھگی بن گئی تھی، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے ہمت کی اور خود کو ایک دم بیڈ سے نیچے دھکیل دیا۔ فائزہ اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ بالکل مکانیکی انداز میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھیانک چہرہ
اپنی بغیر پپوٹوں والی ابلتی ہوئی سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کی طرف گھورنے لگا اور عجیب انداز میں قرانے لگا۔ خوف کے انتہائی احساس تلے شگفتہ پر ہسٹریائی دورے پڑنے لگے اور اس نے آؤ دکھا نہ تاؤ بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا شیشے والا جگ اٹھا کر اس بھیانک چہرے پہ دے مارا۔ کمرے کے سناٹے دار ماحول میں ایک تیز چیخ ابھری اور شگفتہ بھی چلانے لگی۔ آنن فانن گھر کے دیگر افراد ان چیخوں کی آواز سن کر اندر داخل ہو گئے۔ تیمور نے سوئچ بورڈ کھول کر بتی جلائی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شگفتہ کمرے کے وسط میں کھڑی بری طرح خوف سے کپکپا رہی تھی، جبکہ بیڈ پر بیٹھی ان کی بڑی بیٹی فائزہ تکلیف کے مارے چلا رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ لہو لہان ہو رہا تھا اور بیچاری چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ شگفتہ بھی اپنی بہن کی حیرت کزائی پر اپنا خوف بھلا کر پریشان ہو گئی۔ پورے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ شگفتہ نے انہیں ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ شیشے کا جگ اس نے فائزہ کے چہرے پہ دے مارا تھا۔ ہائے شگو کمبخت، یہ کیا کر دیا تو نے؟ اپنی بہن کو ہی مارے ڈال رہی ہے۔ اماں اسے کوسیں دے کر رونے لگیں۔ تیمور اور ساجد فائزہ کی طرف پریشان اور فکر مند ہو کر دیکھنے لگے۔ رات کا وقت تھا اور اس وقت کسی ڈاکٹر کا ملنا محال تھا۔ اماں ابھی تک رو رو کر شگفتہ کو کوسنے دیے جا رہی تھیں۔ ارے کمبخت، تو نے آدھی رات کو ہم پر کیا وقت ڈال دی، اب کیا ہوگا؟ بیگم تم رونا دھونا بند کرو، مجھے سوچنے دو کچھ۔ تیمور نے جھنجھلا کر اپنی بیوی کو سرزنش کی، پھر ساجد سے بولے بیٹا تم جلدی سے گاڑی نکالو، کسی پرائیویٹ میڈیکل سینٹر چلتے ہیں فائزہ کو لے کر۔ چنانچہ فائزہ کو اسی وقت کار میں ڈال کر ایک قریبی میڈیکل سینٹر لے جایا گیا۔ وہاں ایک نائٹ شفٹ ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹر نے فائزہ کو فرسٹ ایڈ دی اور اس کے چہرے کے زخم صاف کیے۔ پھر ایک سینئر ڈاکٹر کو کال کی گئی۔ یوں فائزہ کی جان تو بچ گئی مگر اس کا چہرہ بری طرح زخمی ہو گیا تھا۔ میں کہتی ہوں اس لڑکی پر جن کا سایہ ہے، یہ سب کو ایک دن اسی طرح زخمی کر کر کے مار ڈالے گی۔ اسے کسی پیر فقیر کے پاس لے جائیں۔ شگفتہ کی ماں اپنے شوہر سے پرتشویش لہجے میں بولی۔ شگفتہ بیچاری ایک طرف کھڑی رو رہی تھی۔ تیمور نے بیوی سے کہا کہ بیگم کیسی جاہلوں والی باتیں کر رہی ہو تم، یہ جن کا سایہ کیا ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ کوئی نفسیاتی معاملہ لگتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف کھڑی سسکتی ہوئی شگفتہ کی طرف بڑھے اور بہت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ پھر پیار سے بولے بیٹی تم رونا بند کرو، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں۔ پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا کیا؟ باپ کے پرشفقت رویے پر اسے ذرا حوصلہ ہوا اور وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے بولی، ابو وہ ڈراؤنا خواب آتا تھا نا جو مجھے کافی عرصے ہوئے بند ہو گئے تھے، لیکن وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ ہاں ہاں بیٹی بولو، آخر ہوا کیا تھا؟ تم نے فائزہ کو کیوں زخمی کیا تھا؟ تیمور نے پیار بھرے لہجے میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ شگفتہ کو ذرا حوصلہ ہوا۔ ابو میں نے آپ ہی کا چہرہ بدلتے دیکھا تھا، وہ بہت ڈراؤنا چہرہ تھا، میں نے خوف کے مارے شیشے کا جگ اس پہ دے مارا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ ہی۔ وہ بیچاری مارے ندامت اور دکھ کے اپنا جملہ پورا نہ کر سکے اور پھر رو پڑی۔ تیمور کسی گہری سوچ میں مستغرق ہو گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی ایک خطرناک نفسیاتی کسی مرض کا شکار ہو گئی ہے جو دوسروں کے لیے بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا تھا۔ چنانچہ ایک روز وہ شگفتہ کو لے کر اپنے کسی دوست کے مشورے سے بتائے ہوئے نام پتے پر ایک نفسیاتی ڈاکٹر رحمت علی کے کلینک پہنچ گئے۔ ڈاکٹر رحمت علی خان ایک معروف سائیکیٹرسٹ تھے۔ ان کی عمر 50-55 کے لگ بھگ تھی۔ انہوں نے شگفتہ کا بغور معائنہ کیا، پھر تیمور سے مفصل ہسٹری دریافت کرنے کے بعد وہ شگفتہ کی طرف متوجہ ہوئے اور مسکرا کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا تم میٹھا بہت شوق سے کھاتی ہو؟ شگفتہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا نمک اور کھٹائی؟ اس کا بھی مجھے کبھی کوئی شوق نہیں رہا، بس سو کھاتی ہوں۔ ڈاکٹر رحمت علی نے ایک پرسوچ ہنکاری لی، پھر مزید اس سے تھوڑی سی تفصیل معلوم کرنے کے بعد تیمور صاحب کی طرف متوجہ ہوئے۔ بہت سیدھا سادہ کیس ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چند دوائیں تجویز کیے دے رہا ہوں، لیکن نفسیاتی علاج میں یہ دوائیں خاصے عرصے تک کھانی پڑتی ہیں، کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ 1 سال۔ پھر دواؤں کو ایک دم بھی موقوف نہ کرنا ہوگا، دھیرے دھیرے کم کرتے ہوئے آخر میں صرف 1 ٹیبلٹ روزانہ۔ ٹھیک ہے، بہتر ہے ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گیا، تیمور نے کہا۔ پھر پوچھا، ڈاکٹر صاحب آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات کوئی تو جی؟ یہ عام کیس ہے، ہم روزمرہ ان کیسز کو ڈیل کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب ہولے سے کھنکار کر بولے۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں، اس لیے آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسے میرے پاس لے آئے۔ عموماً لوگ اس قسم کے نفسیاتی مریضوں کو کسی جن بھوت اور آصف کا چکر سمجھ کر تعویذ گنڈوں میں پڑ جاتے ہیں۔
پھر نام نہاد پیروں فقیروں کے رحم و کرم پر مریض کو